أستغفر الله سب سے بڑا کبیرہ گناہ اسلام کے بعد کون سا ہے میرے بھائی؟ زنا سے بھی بدتر ہے، زنا سے بھی بدتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اسلام کی علامت ہے، شاعر اسلام میں سے، یونیفارم ہے اسلام کا، اسلام کی سب سے پہلی علامت ہے، سب سے پہلی۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج نمازی نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی تو دور کی بات، خواتین جو نماز پڑھتی ہیں بازار میں شاپنگ کے لیے جائیں گی، نماز کا وقت قضا۔ نمازی کی نماز یہ ہے، پڑھ لی، تھوڑا سا کہیں مسئلہ ہو گیا، ٹریفک ہے، روڈ پہ گاڑی جیم ہو گئی، نماز قضا۔ تو بھائی ٹرین میں ہو یا بس میں ہو، نماز بہرحال آپ کو پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، بس روک کے پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ڈرائیور کو روکنے کے لیے، نہیں رکتا، مجبور ہو گئے ہو، پھر جا کے شریعت اجازت دیتی ہے کہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لو، آخری درجے میں۔ اور جو میرے بھائی بے نمازی ہیں ان کا تو کیا کہنا۔ صحابہ کرام کے دور میں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن جو نماز چھوڑ دیتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے، ہم کہتے تھے یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ اگر ہمارے زمانے کو دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ کیا سارے کافر ہیں؟ وہ پریشان ہو جائیں گے، ایک وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہے، دوسرے وقت میں کافر ہے۔ جمعے کے دن اسلام قبول کیا، اسی دن جمعے کے دن عصر میں دائرہ اسلام سے خارج۔ وہ حیران ہوں گے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، فجر میں اسلام نہیں ہے، عید کے دن پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ حیران ہوں گے یہ کون سا، ان کو ہم کافر کہیں مسلمان کہیں؟ کیونکہ ایک ان کے زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی، یا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یا تو پڑھے گا، یا جو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب مسلمان ہے، نہیں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کافر ہے۔ منافق جو اندر سے کافر تھے اوپر سے مسلم، وہ بھی پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے نہیں پڑھی تو لوگ ہمارے اندر کے حال پر مطلع ہو جائیں گے۔ ابھی تک تو وہ جانتے تھے کہ اللہ کے سوا ہمارے دل کی حالت کو کوئی نہیں جانتا کہ ہم کافر ہیں یا مسلمان، لیکن اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو لوگ ہمارے دل کی حالت پر مطلع ہو جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ اندر سے کافر تھا، اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا۔ میرے بھائی نماز بہت خوبصورت عبادت ہے، خدا کی قسم دنیا کے کسی مذہب میں تلاش کرو، اتنی خوبصورت عبادت کسی مذہب میں نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی پڑھنی چاہیے۔ نماز کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اس میں انسان صرف ایک خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے اور سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ ایک ایسی لذت کی چیز ہے، کسی غیر مسلم کو پتہ چل جائے وہ شرک اور بت پرستی سے توبہ کر کے آ جائے اس راستے پر۔ یہ حی علی الفلاح، حی علی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، کامیابی کی طرف آنے کا کس کا دل نہیں چاہتا بھائی؟ کہیں بالو شاہی بٹ رہی ہو، جلیبی بٹ رہی ہو، آپ ماں بچے کو بلاتی نا آجا آجا، بچہ کہتا ہے پھر اماں بیٹھ کے ہوم ورک کرائے گی، پھر ٹینشن دے گی، تو ماں کہتی ہے بیٹا ادھر آجا، جلیبیاں بٹ رہی ہیں، آجا عیدی مل رہی ہے، بھاگا جائے گا۔ تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں جو تمہیں بلا رہا ہوں نا، میری عبادت تو ہے مگر حقیقت میں عبادت نہیں ہے، بلکہ تمہاری کامیابی ہے، تمہاری فلاح، بہت بڑی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، آؤ سجدہ کرو، دیکھو کتنا نوازوں گا میں تمہیں، بہت دوں گا، بہت۔ چہرے پہ نور آتا ہے نمازی کے، دل میں سکون آتا ہے۔ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، آخرت تو بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ہوں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اللہ اپنی ایک کسی صفت کی تجلی فرمائیں گے تو جتنے بھی مسلم ہیں، مسلمان ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ بے ساختہ ہو کے سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدے میں ان کو لطف اور مزہ بہت آئے گا کیونکہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، وہ سجدہ کرنا چاہتے ہوں گے مگر کر نہیں سکیں گے۔ دنیا میں تو وہ سجدہ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، دنیا میں تو کوئی بھی نہیں چاہتا سجدہ کرنا، لیکن پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ جنہوں نے دنیا میں کیا، اللہ فرماتے ہیں یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کی کمر تختے کی بنا دی جائے گی، سجدہ جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کو یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور ان کی کمر تختے کی نہیں تھی، کمر جھکا سکتے تھے میرے سامنے آ کے، مگر تکبر، کاروبار، دولت، دنیا، بیوی بچے، بزنس، یہ ساری چیزیں ان کو میری یاد سے غافل کرتی تھیں۔ آج جب شوق میں سجدہ ہو رہا ہے، آج جب سجدے میں مزہ آ رہا ہے، ایسا مزہ کہ جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے، اس مزے سے میں تمہیں محروم کر دوں گا۔
یہ مزہ میں صرف اس کو دوں گا جس نے میرے سجدے کے لیے دنیا کے مزوں کو قربان کیا ہو۔ تو میرے بھائی، اسلام میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو آج سے ہمت کر لو، عزم کر لو، نماز نہیں قضا کریں گے کچھ بھی ہو جائے،